रिवायातें कदीम अपनी जो सीनों से लगाती हैं, वही अक़वाम जिंदा हैं, वही कुछ कर दिखाती हैं। आज हम बात करेंगे नूरुस्सबा बेगम की। उर्दू की नामवर अदीबा नूरुस्सबा बेगम का शुमार उन मोहतरम ख़वातीन में होता है जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में अमली हिस्सा लिया और अपनी काबिल कदर खिदमात से जद्दोजहद आज़ादी को कामरान बनाया। नूरुस्सबा बेगम का जिक्र करने से पहले मैं यहाँ पर रम्ज़ इलाहाबादी का एक इक़्तिबास जरूर पढ़ूंगी ताकि नूरुस्सबा को जानने से पहले तहरीके आज़ादी में आप उनका अहम किरदार जान सकें। रम्ज़ इलाहाबादी लिखते हैं कि जब पहला परचम लहराया, मुझे फिर आज वो दौरे गुलामी याद आता है जब बकौल हजरत जोश लोग दिल ही दिल में सोचा करते थे, क्यों हिंद का ज़ंदा कांप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें, उकताए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें। लाठीचार्ज, टीयर गैस और फिर गोलियों की बौछार में भी फिजा अल्लाह अकबर के फलक शिगाफ नारों से गूंज रही थी। लाखों फर्जंदान कौम के नारे तकबीर से बातिल के दिल दहल रहे थे और तो और खुद ऐवाने हुकूमत में जलजले के झटके महसूस किए जा रहे थे। इस वजह से कि अब फर्जंदाने तौहीद के साथ साथ दुख्तराने मिल्लत भी कसरे इस्तबदाद की तरफ कुछ इस तरह बढ़ रही थी कि उसे ढाकर ही दम लेंगी। गो हर कदम पर नित नए चिरके दिए जा रहे थे। हर गांव उन्हें घाव पर घाव लग रहा था। हर लम्हा जख्मियों के बदन से बेतहाशा लहू बह रहा था। लेकिन उसके बावजूद मर्द तो मर्द हैं, जख्मी खवातीन भी जख्मों की तरह से मुस्कुराती हुई आगे बढ़ रही थीं। इसलिए कि ये थी वो हक और बातिल की फैसला कुन जंग जो मार्का पंजाब के नाम से मशहूर है, जिसमें फर्जंदाने कौम के कतई नजर दुख्तराने मिल्लत ने वो कुछ कर दिखाया जो कम से कम मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा तो जरूर था और अपने बुजुर्गों से कहानी की तरह सुना भी था, मगर हकीकत ये है कि देखा कभी नहीं। यही वजह है कि मैं वो बरसों की सोई हुई गैरत को झंझोड़ झंझोड़ कर जगाने वाले रूह परवर नजारे को अगर भूल कर भी भुलाना चाहूं तो नहीं भुला सकता, जिसे पाको बहारत के करोड़ों इंसानों ने बड़े गौर से सुना। अखबारों में नजरें जमा जमा कर हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ दोस्त दुश्मन सभी ने पढ़ा और लाहौर के लाखों बाशिंदों ने अपनी आंखों से देखा। यकीनन आज भी जब मेरे तसव्वुर में माजी की झलकियां एक मुतहर्रिक फिल्म की तरह आ जाती हैं, तो मैं अपने आप को उसी माहौल में पाता हूँ जब हक व बातिल की जंग यानी हुसूल पाकिस्तान की जद्दोजहद में मर्दों के दोष बदोश खवातीन भी बराबर का हिस्सा ले रही थी, और कुछ इस शान के साथ कि एक तरफ तो चूड़ियां फेंक फेंक कर मर्दों की गैरत को जगाते हुए उनको हौसले बढ़ाए जा रहे थे, और दूसरी जानिब खुद उन खवातीन का अपना अमली कदम आगे बढ़ रहा था। अल्लाह अकबर, किस बला का जोश अमल था उन औरतों में, और कैसी वलवला अंगेज तकरीरें थी उनकी, और फिर किस गजब की पुख्तगी थी उनके इरादों में कि जख्म अभी हरे हैं, ताजा हैं, उनमें टीसे भी उठ रही होंगी और सोजिश भी जरूर होती होगी, लेकिन हर दुख्तरे मिल्लत जख्मी शेरनी की तरह जैसे मुस्कुरा कर सिर्फ ये कहते हुए आगे बढ़ रही थी कि ये जख्म नहीं है, ये तो फूल खिले हैं, और फिर जब बहार आने से पहले ही फूल खिल गए तो बहार भी जरूर आएगी। और बाअल्हम्दुलिल्लाह बहार आके रही,
اور پاکستان بن کے رہا۔ یقین مانیے میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں وہ ایک حقیقت ہے، بالکل روز روشن کی طرح، لیکن پھر بھی اگر آپ کو ذرا سا بھی تذبذب ہو تو خدا کا شکر ہے۔ الجزائر کی جمیلہ بوپاشا کی طرح جنگ آزادی پاکستان میں بھی حصہ لینے والی ہماری بہت جیالی جمیلائیں آج بھی زندہ و تابندہ ہیں اور اپنے ہاتھوں کے لگائے ہوئے پودے کو پروان چڑھتا دیکھ کر خوش بھی ہو رہی ہیں۔ ان میں وقار النساء نون، بیگم سر فیروز خانون بھی شامل ہیں۔ انہی سے پوچھئے، ہو سکتا ہے کہ تخلیق پاکستان کی خوشی میں وہ سب مصائب بھول گئی ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ تاریخی یادگار نشان شاید اب بھی ہوگا جو ٹیئر گیس کے گولے سے ان پر پڑا تھا یا کسی اور چیز سے، یہ اچھی طرح یاد نہیں رہا، لیکن میں یہ بالکل نہیں بھولا کہ ابھی ابھی مسلم لیگ کا جھنڈا بیگم حسین ملک بنت غلام محمد انجہانی، پاکستان کے پہلے وزیر خزانہ اور دوسرے گورنر جنرل کے ہاتھ میں تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیگم نور الصبا نے ان سے جھپٹ لیا اور انتہائی جوش کے عالم میں اسمبلی ہال پر لہرانے کے غرض سے تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں، لیکن ہال کے قریب پہنچ کر اپنے بھاری بھرکم جسم کی وجہ سے مجبور ہو گئیں۔ ظاہر ہے اتنی تیزی سے وہ اوپر تو نہیں چڑھ سکتی تھیں جتنی پھرتی کی اس وقت ان کو ضرورت تھی، مگر اس تھوڑے سے عرصے میں بھی بیگم نور الصبا کی دوربین نگاہیں ایک شیر دل طالبہ کو منتخب کر چکی تھی، لہٰذا اب علم برداری کا اعزاز فاطمہ صغرا نامی اس جانباز طالبہ کو ملا جو حق و باطل کی جنگ میں ہر طرح اس کی اہل ثابت ہوئی، یعنی قومی پرچم ملتے ہی وہ سرفروش دختر ملت اپنے جان و تن کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نہ جانے کیسے ایک سیکنڈ میں اسمبلی ہال کی چھت پر بجلی کی طرح کونتی ہوئی نظر آئی، اور پھر ایک ذرا پلک جھپکی تھی کہ لاٹھی چارج اور تڑا تڑ گولیوں کی بوچھاڑ میں بھی لاکھوں فرزندان توحید پکار اٹھے، زندہ باد دختر ملت، کام کا پرچم لہرایا، ایوان حکومت پر تو نے اسلام کا پرچم لہرایا۔ اور اس کے بعد لاکھوں حق پرستاروں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک رہے تھے، اور پھر میرے بھی، اور کیوں نہ چھلکتے یہ اشک ہائے مسرت، کیونکہ یہی تو تھا وہ اپنا سب سے پہلا ہلالی پرچم جو اپنی حکومت سے پہلے ایوان حکومت پر لہرایا اور پاکستان کے وجود سے بھی پہلے پاکستان کے دل میں اپنا گھر کر گیا۔ اہل قلم نے اس واقعے سے متاثر ہو کر بڑے حوصلہ افزا مضامین لکھے، شعراء حضرات نے نظمیں کہیں، اور میں نے بھی ایک سیدھی سادھی عام فہم تک بندی کی، اور پھر میرا احساس فرض ہی مجھے مجبور نہیں کر رہا، بلکہ میرا دل بھی یہی چاہتا ہے کہ آج کے نوجوان طبقے کو وہ سب کچھ اچھی طرح سے ذہن نشی کرا دوں جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تاکہ انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ پاکستان کچھ اس قسم کا کیک نہیں تھا جسے میڈم برطانیہ نے بڑی خوشی سے کانٹیننٹل یا میٹروپول قسم کے ہوٹل میں بیٹھ کر پیش کیا ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا وشنو بھوجن تھا جسے بھارتی دیوی نے بڑے شانت کے ساتھ پروس کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہو کہ لو میاں کھاؤ۔ اس کے لیے بڑے بڑے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں، بڑے بڑے جتن کیے گئے ہیں، بہت دکھ جھیلے ہیں، لاکھوں انسانوں کی قربانیاں دینے اور اپنا تن من دھن سب کچھ نچھاور کرنے کے بعد پاکستان ملا ہے۔ اس نظم میں مردوں کی نہیں، صرف عورتوں کے قوت عمل کی ایک ادنا مثال پیش کی گئی ہے، جسے پڑھ کر آج کا نوجوان طبقہ یقیناً حیرت و مسرت سے چونک اٹھے گا۔ اس لیے
کہ اس نظم میں کچھ ایسی جانی پہچانی ہستیوں کے نام بھی آتے ہیں جن کی وجہ سے یقیناً اسے حیرت ہوگی، اور یہ جان کر کہ اگر ایک طرف ہماری ضعیف مائیں خاموش آتش فشاں ہیں تو دوسری جانب آج اپنے بچوں اور گھرداری میں گھری ہوئی بہنیں بھی کل کی وہ چپ چنگاریاں ہیں جو بجلی بن کر قصر استبداد پر ٹوٹ پڑی اور پھر اسے جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ جب زمانہ کر رہا تھا غیر حق سے ساز باز، لاٹھیاں اور گیس جب برسا رہا تھا فتنہ باز، عین ممکن تھا کہ یہ طوفان ڈبو دیتا جہاز، ہو گئی سینہ سپر نور بیگم شاہ نواز، زندہ باد دختران ملک و ملت زندہ باد۔ اور اس اقتباس کے ساتھ ہی ایک بار پھر میں ہوں صدف فاروقی، آپ سب کے ساتھ محو سفر۔ لیکن آج کا یہ سفر ایک شخص کے ذکر کے بغیر نامکمل رہے گا، عائشہ خالد، جو کہ نور الصبا بیگم کی نواسی اور ایک بہترین آرٹسٹ بھی ہیں۔ عائشہ خالد سے میری ملاقات اٹلانٹا میں کافی عرصہ پہلے ہوئی، اور باتوں باتوں میں انہوں نے مجھے اس بات سے آگاہ کیا کہ وہ نور الصبا بیگم کی نواسی ہیں، اور انہوں نے ہی مجھے نور الصبا بیگم کی تحریک آزادی کے حوالے سے سارے واقعات گوش گزار کیے، اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں یہ واقعات اور نور الصبا بیگم کی زندگی کے حالات آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ یہ ملک، یہ وطن کتنی محنتوں سے حاصل کیا گیا اور کس کس طرح خواتین نے اس میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو آئیے تھوڑی سی بات کرتے ہیں نور الصبا بیگم کی۔ 2 اپریل 1908 کو یو پی کی ایک ریاست رامپور کے پٹھان خاندان میں نور الصبا بیگم پیدا ہوئی۔ ان کے والد صاحب نئی تہذیب کے دل دادا تھے، رنگین مزاج اور بے حد خرچ کرنے والے رئیس تھے۔ ان کا اصل نام تجمل شاہ خان تھا۔ خوبصورتی کے اعتبار سے وہ مردانہ حسن کا بے نظیر نمونہ تھے۔ 21 سال کی عمر میں ان کی شادی قدوسی بیگم سے ہو گئی تھی، جو ریاست جے پور کے دیوان حمید اللہ خان صاحب کی چھوٹی صاحبزادی تھی۔ نور الصبا بیگم کے دادا دائم شاہ خان سیدھے سادے بزرگ آدمی تھے۔ ان کے خاندان میں لڑکپن میں پڑھانا عیب تھا، مگر ان کی والدہ اردو پڑھی لکھی تھی۔ یہ والدین کی شادی سے 5 سال بعد پیدا ہوئی، اس لیے نور الصبا بیگم کی پرورش بہت ہی نازوں کے ساتھ ہوئی۔ 24 دسمبر 1920 کو ان کی شادی شیرپور ضلع پیلی بھیت کے مشہور رئیس خان بہادر بالا خان کے چھوٹے بیٹے ظہیر الدین خان سے ہو گئی۔ اس وقت نور الصبا بیگم کی عمر صرف 13 سال کی تھی اور شوہر کی عمر 38 سال۔ شادی سے 2 ہفتہ پیشتر ان کی تعلیم ختم کر دی گئی تھی۔ اب ان کے استاد ان کی بہن کو تعلیم دینے کے لیے روک لیے گئے تھے۔ شیرپور کا خاندان صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ اپنی شکار گاہوں کی وجہ سے یورپ میں بھی خاصا مشہور تھا۔ ابتداً وہ جن لوگوں سے متاثر ہوئی وہ ان کے چچا اور ان کے استاد تھے۔ ان دونوں کی زندگی اس قدر سادہ اور بناوٹ سے پاک تھی کہ ان پر اثر کیے بغیر نہ رہی۔ ان دونوں نے محبت اور باتوں باتوں میں جو پند و نصیحت کی وہ آج بھی بیگم صاحبہ کے لیے مشعل راہ رہی۔ کم عمری کی وجہ سے ان کی شادی ہوئی تو عقل اور سمجھ تو کچھ تھی نہیں، مگر انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے شوہر ہر وقت کانگریس کا ذکر کرتے تھے یا پھر تحریک خلافت کا۔ شادی سے 3 ماہ بعد شوہر نے کھدر پہننا شروع کر دیا تھا۔ اول یہ بات بیگم صاحبہ کو بری معلوم ہوئی اور انہوں نے شوہر سے شکایت کی اور کہا کہ یہ کپڑے ہمیں بہت برے معلوم ہوتے ہیں۔ اس پر انہوں نے ان کو بٹھا کر پوری طرح سمجھایا کہ انگریز کی حکومت کے ہم سب خلاف ہیں
اور تحریک خلافت کے بارے میں بھی کچھ بتایا اور کہا کہ برطانیہ کا بنا سامان کسی ہندوستانی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بیگم صاحبہ سے کہا کہ وہ بھی اس چیز پر غور کریں اور ہو سکے تو کھدر پہنا کریں۔ ساتھ ہی بہت سی سیاسی کتابیں جو ان دنوں چھپ چکی تھیں منگا کر پڑھنے کو دے دی اور تاکید کر دی کہ تم زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھا کرو اور جتنی چاہو کتابیں منگا لیا کرو، تم کو پوری آزادی ہے۔ چنانچہ دلی اور لاہور سے انہوں نے کتابوں کے بڑے بڑے پارسل منگانا شروع کر دیے۔ نور الصبا بیگم نے 1 ماہ بعد ہی اپنا فیصلہ سنا دیا کہ ہم بھی کھدر پہنیں گے اور جلد ہی پہننا بھی شروع کر دیا۔ باتوں باتوں میں روز مرہ ان کو ان کے شوہر ملکی سیاست سے آگاہ کرنے لگے۔ آخر انہوں نے ان کو آمادہ کیا کہ وہ خود چرخہ کاتے اور سوت سے کھدر کا تھان بنوا کر اپنے شوہر کے کپڑے بنوانے کو تحفتاً دیں۔ اس کے علاوہ سینکڑوں چرخے بنوا کر اپنے جتنے گاؤں ہیں ان میں تقسیم کرا دیں۔ بھئی لکڑی اپنے جنگلات کی ہوتی تھی، چنانچہ شوہر کی خوشنودی کی خاطر بیگم صاحبہ نے وہ سب بھی کیا۔ اب انہوں نے کہا جلسے کرو اور تقریر کر کے عورتوں کو وہ سب بتاؤ جو ہم تم کو بتاتے ہیں۔ بیگم صاحبہ نے زنانے جلسے کرنا شروع کر دیے۔ شروع میں تو انہوں نے ایک لکھی ہوئی تقریر اپنی بیوی کو دی، بعد کو بیگم صاحبہ نے خود ہی اپنی تقریر لکھنا شروع کر دی، مگر یہ سب وہ صرف اپنے مکان کے اندر کر سکتی تھیں۔ مکان سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ وہ شیرپور کے حاکم خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ عمر کے ساتھ ساتھ اب کچھ ان میں سمجھ آ گئی تھی۔ دن رات کتابیں پڑھ کر معلومات میں اضافہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ شیرپور کی غریب لڑکیاں بالکل جاہل ہیں۔ اس لیے ایک میٹنگ کی اور چند وہاں کی اردو پڑھی ہوئی عورتوں کو مدعو کر کے مشورہ کیا کہ ہم سب یہ تہیہ کریں کہ کم از کم 50 لڑکیوں کو تعلیم دیں۔ چنانچہ ہر ایک کے گھر کے اندر مکتب کھل گئے اور ایک ایک ملازمہ اس کام کے لیے رکھی گئی کہ وہ روزانہ گھروں کے اندر سے لڑکیوں کو لا کر مکتبوں میں حاضر کرے، اور ان عورتوں نے نماز اور قرآن شریف کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ خود بیگم نور الصبا کے پاس بھی 50-60 لڑکیاں پڑھنے لگیں، جن میں 8-10 اردو بھی پڑھتی تھیں۔ تحریک خلافت کا زور عرصے تک رہا۔ اس سال جب وہ رامپور والدہ کے پاس گئیں تو انہوں نے مولانا محمد علی جوہر کے مکان پر جا کر بی اماں یعنی کہ ان کی والدہ سے ملاقات کی، جس کی اجازت ان کو مل گئی تھی، اور سرخ اور سبز کھدر کا ایک بٹوا جس پر سلمے ستارے کا کام تھا بی اماں کو تحفے میں دیا۔ خبریں یہ تھیں کہ شاید ان کے شوہر بھی جیل میں چلے جائیں، کیونکہ بہت سے سربراہ کانگریسی لیڈر ان دنوں جیل میں بند کر دیے گئے تھے، اور خود مولانا محمد علی اور شوکت علی بھی کراچی کی جیل میں بند تھے، اور کراچی کے خالق دینا ہال میں ان پر مقدمہ چلا تھا۔ بی اماں پہلی خاتون تھی جن کا بیگم صاحبہ نے اثر لیا۔ چند سال بعد تحریک خلافت کا زور کم ہو گیا تو انہوں نے کھدر پہننا چھوڑ دیا، کیونکہ ابھی ان میں عزم و استقلال پیدا نہیں ہوا تھا، اور ادھر عمر اتنی کم تھی کہ خوبصورت لباس پہننے کا شوق دل جمعی سے کھدر نہیں پہننے دے رہا تھا۔ اب انہوں نے شیرپور کی ان عورتوں کو جن کو سینہ پرونا آتا تھا یہ بتایا کہ وہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر سلائی کا کام کریں، اور یہ کام وہ ان کو فراہم کریں گی۔ اس کے علاوہ 1924 میں بیگم نور الصبا نے اپنا پہلا مضمون لکھ کر شباب اردو لاہور کو روانہ کیا،
जो खुश किस्मती से एडिटर ने शाया कर दिया, और अब उनकी तवज्जो लिखने की तरफ से भी मबजूल हो गई और कभी कभी मजमून लिखने लगी जो बेगम जहीरुद्दीन खान के नाम से शाया होते रहे। दरमियान में कई साल परेशानी में गुजरे, क्योंकि 2 साल की बीमारी के बाद 1934 यानी 1934 में उनके शौहर मोहम्मद जहीरुद्दीन खान का इंतकाल हो गया। बरेली में वो ज़ेरे इलाज थे और 9 मोहल्ले की मशहूर मस्जिद में उनको सुपर्दे खाक कर दिया गया। उन्होंने शेरपुर की पूरी जायदाद को, जो एक पूरी रियासत का निस्फ हिस्सा थी, अपनी बीवी के नाम कर दिया था। इस वजह से नूरुस्सबा बेगम को 2 साल तक इसकी देखभाल और इसके इंतजाम से फुर्सत न मिली, और उधर 5 छोटे बच्चों की परवरिश। अब ज्यादातर उन्होंने रामपुर में रहना शुरू कर दिया और इस गर्ज से एक कोठी खरीद ली थी। यहाँ रामपुर का रिसाला मसीहा के एडिटर के इसरार पर बेगम साहिबा ने उनके माहनामा रिसाले मसीहा में भी लिखना शुरू कर दिया और यहाँ उनके अपने नाम से मज़ामीन शाया हो रहे थे। मगर अब उनको अपनी जायदाद का इंतजाम भी करना होता था, जिसके लिए कभी वो शेरपुर जाकर रहती और कभी रामपुर आ जाती, क्योंकि रामपुर में बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। ज्यादा मुश्किल ये थी कि बेगम साहिबा की तालीम बहुत कम थी और मर्द रिश्तेदार कोई था नहीं। मगर 1937 में उन्होंने जिला पीलीभीत की मुस्लिम लीग में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और शेरपुर में उनकी कोठियों और मकानों पर मुस्लिम लीग का परचम लहराने लगा था। 1938 में हजरत रफत जमानी बेगम हर हाइनस रामपुर ने उनको खुर्शीद गर्ल्स हाई स्कूल की मजलिस इंतजामिया पर ले लिया। बेगम साहिबा से उनकी अब तक कोई मुलाकात नहीं हुई थी, मगर वज़राए रामपुर की बेगमात और आला हुक्काम की बीवियों से वो अब खुले बंदों मिलती थी। 1938 में ही रामपुर की 4 खवातीन ने अंजुमन सोजनकारी रामपुर की बुनियाद डाली, जिसके लिए रियासत से 5,000 रुपये की रकम बतौर इमदाद मिली और खुर्शीद गर्ल्स स्कूल में एक कमरा मिला। उसकी सदर बेगम बुशरा हुसैन जैदी, नायब सदर नूरुस्सबा बेगम, खजांची बेगम इरशादुल्लाह खान और सेक्रेटरी बेगम अतिया मसूद मुकर्रर हुई। इस अंजुमन ने रामपुर की गरीब दस्तकार औरतों के लिए बहुत काम किया। ये रामपुर में उन समाजी मसरूफियतों में मसरूफ थी कि इनकी छोटी बहन, जिनकी शादी रामपुर के एक मोअज़्ज़ज़ पठान खानदान में हुई थी, बच्ची की पैदाइश में बीमार हो गई और इस बीमारी से उसी दौरान उनकी बहन नसीमुस्सबाह का 6 बच्चे छोड़कर अप्रैल 1937 में इंतकाल हो गया। 1 साल बाद मई 1938 में छोटी बहन के खुर्द साल बच्चे की परवरिश और शेरपुर की जायदाद की निगरानी के लिए एक मर्द की जरूरत की वजह से उनके बहनोई नूरुन्नबी खान से उनका निकाह हो गया। चूंकि बहन के बच्चे 1 साल से बेगम साहिबा ही के पास रह रहे थे और 11 बच्चों की तालीम रामपुर में बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन थी, इस वजह से उन्होंने अब दिल्ली रहने का कसद किया। नूरुन्नबी खान भी रामपुर के एक बहुत मोअज़्ज़ज़ पठान खानदान से ताल्लुक रखते थे। उनका ताल्लुक भी कबीला यूसुफजई से ही था। वो बच्चों की तालीम की खातिर राजी हो गए कि बेगम साहिबा सब बच्चों को लेकर दिल्ली में सुकूनत इख्तियार कर लें। चुनाचे 1941 यानी 1941 में वो दिल्ली आकर रहने लगी। बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराने के बाद वो दिल्ली के सरस्वती भवन यानी लेडीज क्लब की मेंबर हो गई थी, मगर जल्द ही वहां मुसलमान खवातीन की आवाज को बेअसर पाया और इस वजह से वहां से मुस्तफी होकर नुसरत क्लब की मेंबर हो गई, जो मुसलमान खवातीन का क्लब था। मगर
चंद माह सरस्वती भवन की मेंबरी के दौरान उनकी मुलाकात मिसेस अरुणा आसिफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित और नेहरू खानदान की दूसरी हिंदू खवातीन से हुई और उन्होंने देखा कि वो अपनी कौम की फलाह के लिए कितने काम करती हैं। इस वजह से उनको खुद भी ज्यादा काम करने का शौक पैदा हो गया। ये तो था नूरुस्समा बेगम की जिंदगी का इब्तिदाई सफर। अब इस पॉडकास्ट को हम यहीं इख्तिताम पजीर करते हैं और ये सफर हम दोबारा शुरू करेंगे उनकी सियासी, समाजी, माशी, माशरती और अदबी जिंदगी के साथ। सुनना ना भूलिएगा सफर विद सदफ फारूकी।